تو یافتہ نہیں، انسان سے غلطی ہو گئی، غلطی انسان سے ہوتی ہے، گناہ انسان سے ہوتا ہے، لیکن جب انسان غلطی کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو رب یہ نہیں کہتا کہ میں معاف نہیں کروں گا، اس نے تو قرآن میں اعلان کر دیا کہ انہ هو التواب الرحیم، کہ ایک بار اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر تو ہو، اپنے رب کے بخشنے والا اور مہربان ہو۔ تو جب انسان گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس انسان پر کرم فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے اور اس کے گناہوں پر قلم پھیر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اور پھر جب انسان گناہ گار ہوا اور پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، رب نے اسے معاف فرما دیا، اور صرف معاف نہیں فرمایا، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جب انسان معافی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وہ انسان جو پہلے سب سے بڑا گناہ گار تھا اب اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا نیک ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، فرمایا کہ آدم کی اولاد میں سے جو بھی ہے وہ خطا بار ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان سے خطا ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو جائے، اور پھر جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ اس بچے کی طرح جو پیدا ہوا بالکل گناہوں سے پاک تھا، توبہ کرنے والا، جب رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس توبہ کرنے والے کو اتنا بلند مقام عطا فرماتا ہے کہ اس کے جتنے بھی گناہ تھے وہ سارے ختم ہوتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، اور وہ بالکل پیدا ہونے والے بچے کی طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، انسان جب خطا کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آج لوگوں سے کوئی بات کہی جائے تو سب سے پہلے وہ یہی کہتے ہیں کہ بخاری میں کہاں لکھا ہے، تو یہ بخاری میں ہی لکھا ہے، اور سنن ابن ماجہ جو سیاہ ستہ کی چھٹی کتاب ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کسی نیک آدمی کا گھر بتاؤ اور میں اس سے جا کر کچھ سوال پوچھ سکوں۔ تو لوگوں نے اسے بتایا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، ایک عابد رہتے ہیں، عبادت گزار رہتے ہیں، ان سے جا کر اپنے سوالات پوچھ لو۔ تو وہ وہاں راہب جو عبادت گزار تھا اس کے گھر پہنچا، دروازہ کو کھٹکھٹایا، وہ باہر تشریف لائے اور اس راہب سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ میں نے 99 قتل کیے ہوں، اب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی میری توبہ قبول فرمائے گا؟ تو اس راہب نے کہا کہ اوہو، آپ نے 99 قتل کیے، آپ کی تو کبھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے چھوڑتے ہی کہا کہ بخشش تو میری ویسے ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں 100 پورے کر دیتا ہوں۔ تو اس نے اس راہب کو پکڑ کے ٹپکا دی، اب 100 پورے ہو گئے۔ تو اب وہ آگے چلا لوگوں سے پوچھتا کہ بھائی اس نے تو کہا کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہے، مجھے کوئی اور راستہ بتاؤ۔ تو آگے جا کر لوگوں نے اسے ایک عالم دین کا راستہ بتایا۔ تو جب وہ ایک عالم دین کے پاس پہنچا اور اس نے اپنا سوال رکھا، بولے تیرے 99 قتل تھے اور اب 100 پورے کر کے آیا ہوں، تو اب آپ ہی بتائیے کہ میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو اس عالم دین نے فرمایا کہ 100 قتل تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ بھی اگر تیرے گناہوں پر بہہ جائے تو تیرے سارے
गुनाह खत्म हो गए। उसने ये सुना कि मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं, उसे उम्मीद नजर आई, तो वो कहने लगा हज़रत आपने बताया कि मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं, तो मुझे ये बताइए कि गुनाहों की माफी का क्या तरीका है। तो उस आलिम दीन ने इरशाद फरमाया कि जिस बस्ती में तुम रहते हो, इस बस्ती में रहने वाले सारे गुनाहगार हैं, इसलिए तुम इस बस्ती को छोड़कर उस बस्ती में चले जाओ जहाँ अल्लाह वाले रहते हैं। और वो जब वो आलिम दीन ने उसे ये रास्ता बताया तो वो उस बस्ती को छोड़कर आगे चल पड़ा, और उसका इरादा ये था कि वो जो अल्लाह वालों की बस्ती है मैं वहाँ पहुँचकर हमेशा के लिए उनके दरमियान रहूँगा, और उनके साथ जो रहूँगा तो उनकी सोहबत का असर होगा, और उनके दरमियान में रहने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े मुझे माफ़ फरमा देगा। तो वो यहाँ से चलता है, अभी उसका रास्ता पूरा नहीं हुआ होता और रास्ते में ही उसे मौत आ जाती है। अब जब रास्ते में मौत आती है, अज़ाब के फरिश्ते भी पहुंच गए, सवाब के फरिश्ते भी पहुंच गए, फरिश्तों में आपस में गुफ्तगू होने लगी। जो अज़ाब के फरिश्ते हैं वो कहने लगे कि ये इसने 100 कत्ल किए हुए थे, इसलिए इसका ठिकाना जहन्नम है। और जो सवाब के फरिश्ते थे वो कहने लगे कि भाई नहीं, ये पक्की नियत करके पक्की तौबा करके वहां से निकला था, इसलिए ये जहन्नम में कभी भी नहीं जाएगा, अल्लाह ताला इसे जन्नत अता फरमाएगा। बुखारी शरीफ में लिखा है कि वो जिस रास्ते से आ रहा था, वो जो गुनाहगार लोगों की बस्ती थी वो उसके ज्यादा करीब थी, और जो नेक लोगों की बस्ती थी वो ज्यादा दूर थी। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह की रहमत ने उस बंदे के लिए कि जो एक बार पक्की इरादा करके निकला था, पक्का इरादा करके निकला था, पक्की तौबा करके निकला था, अल्लाह की रहमत ने गवारा नहीं किया कि ये मेरा बंदा जहन्नम में जाए। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि ए नेक लोगों की बस्ती के साथ जो जमीन थी उसे हुक्म दिया कि सिमट जा, कम हो जा, और जो गुनाहगार लोगों की बस्ती के आस-पास वाली जमीन थी उसे हुक्म दिया कि तू फैल जा। तो वो रास्ता जो पहले नेक लोगों की बस्ती के साथ कम था और गुनाहगार लोगों की बस्ती के साथ ज्यादा लग रहा था, अब जब अल्लाह का हुक्म होता है तो नेक लोगों की बस्ती के वो करीब हो जाता है और गुनाहगार लोगों की बस्ती से भी दूर हो जाता है। और जब वो दूर हो जाता है, अब अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है फरिश्तों को कि मेरे फरिश्तों जमीन को नापो, अगर ये बंदा गुनाहगारों की बस्ती के करीब हुआ तो इसे जहन्नम में डाल देना, और अगर ये नेक लोगों की बस्ती के करीब हुआ तो इसे जन्नत में डाल देना। जब उस जमीन को नापा जाता है, जाहिर है कि अल्लाह ने जमीन को सिमटने और फैलने का हुक्म दिया, तो अब वो नेक लोगों की बस्ती के करीब हो चुका था, तो इस वजह से फरिश्तों ने उसे पकड़कर जन्नती लोगों के फरिश्ते में उसका नाम दाखिल कर दिया। तो हज़रात गिरामी ये देखिए कि 99 आदमियों को कत्ल करने वाला शख्स और फिर 100 पूरे करके जो चला, उसने एक बार पुख्ता इरादा कर लिया कि भाई बस हो गई, आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ने उस पर किस तरह करम फरमाया कि उसे जन्नती लोगों की फहरिस्त में दाखिल कर दिया। तो आज अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा नाम भी जन्नती लोगों की फहरिस्त में दाखिल हो जाए, तो हमें भी उसकी तरह पक्की तौबा करनी होगी। और जब हम पक्की तौबा करेंगे तो हमारे सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाएगा और हमें अपने मुकर्रम और नेक बंदों के अंदर दाखिल फरमाएगा। हज़रत गिरामी एक बुजुर्ग थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक, उनके बारे में आता है कि उन्हें एक लड़की के साथ इश्क था, तो वो अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह खेल तमाशे में गुजारते थे। एक मर्तबा वो उसी तरह खड़े हुए थे पूरी रात, वो लड़की अपने मकान के अंदर से खिड़की से पर्दा हटाकर इनके साथ गुफ्तगू कर रही थी, और ये बाहर गली में खड़े हुए थे, और इनको वक्त के गुजरने का कोई अंदाजा भी नहीं हुआ। इन्होंने समझा कि अभी तो थोड़ी सी देर हुई, खड़े खड़े पूरी रात गुजर गई
کہ بھئی یہ تو فجر طلوع ہو چکی ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اے عبداللہ، یہ پوری رات جو تم نے ایک انسان کے پیچھے کھپا دی ہے، اگر یہی رات تو نے رب کے لیے وقف کی ہوتی تو آج تو رب کے نیک بندوں میں داخل ہو چکے ہوتے۔ اور وہی دن تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی دل کا قبلہ تبدیل ہو گیا، انہوں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا اور رب کے نام کو اور رب کو اپنے دل کے اندر بسا لیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن مبارک نے توبہ کی اور پکی توبہ کی تو بڑے بڑے بزرگان دین بھی حضرت عبداللہ بن مبارک پر رشک کیا کرتے تھے کہ بندہ ہو تو نہیں جیسا ہو۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا داخلہ رب کے نیک بندوں میں ہو جائے اور رب ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے، تو اس کے لیے ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنی ہوگی۔ اور سچی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ توبہ کر لیں تو آپ اپنے اعمال کے اندر تبدیلی دیکھیں، آپ اپنے اعمال کے اندر اثر دیکھیں کہ پہلے جس جگہ پر کھڑے ہوتے تھے اب اس جگہ پر تو نہیں کھڑے، اور اگر اسی جگہ پر کھڑے ہیں تو پھر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اور اگر اس جگہ کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، گناہوں کے وہ سارے راستے آپ نے چھوڑ دیے ہیں اور آپ اللہ والوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، تو پھر آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا اور فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ حضرت توبہ قبول ہونے کی بھی کوئی نشانی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب تم توبہ کر لو تو اس کے بعد دیکھو کہ اگر تم وہی کام کر رہے ہو جو پہلے والا کر رہے تھے تو پھر تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی، اور اگر تم نے وہ سارے کام چھوڑ دیے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیا، لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا چھوڑ دیا اور لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دیا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی شروع کر دی، اپنے دل کی حفاظت شروع کر دی، اب آپ کا ہاتھ اللہ کے راستے پہ اٹھتا ہے، اب آپ کا قدم اللہ کے راستے کی طرف چل کر جاتا ہے، تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اور اگر اسی طرح آپ اپنی آنکھوں سے اسی طرح برے کام دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں کو برے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور زبان کو بدگوئی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے پاؤں غلط کاموں کی طرف چل کر جاتے ہیں، نیک کام کی طرف نہیں اٹھتے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے توبہ نہیں کیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جو ایک ڈھونگ رچایا تھا تو وہ ایک تماشا تھا اور وہ ایک پل کے لیے ہوا اور پھر ختم ہو گیا۔ تو حضرات گرامی، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ گزر چکا ہے، ہمارے ساتھ رہنے والے کافی لوگ دنیا سے چلے گئے، ہمارے ساتھ پڑھنے والے، ہمارے ساتھ رہائش پذیر جو لوگ تھے، ہمارے رشتے داروں نے ہمارے ہم عمر بلکہ ہم سے کم عمر دنیا سے چلے گئے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے بھی یہاں پر پوری زندگی نہیں رہنا، اور جب پوری زندگی نہیں رہنا تو آج سے ہی اپنے آپ کو بدلیے۔ آج ہم تو دنیا کے پیچھے مارے مارے بھاگ رہے ہیں کہ چچا راضی ہو جائے، ابا راضی ہو جائے، بھائی راضی ہو جائے، امی راضی ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ دنیا کے جو رشتے ہیں اگر آپ ان کو نبھائیں گے تو یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں۔ آج دیکھا جائے دنیا میں آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر 99% نیکی کی ہو اور ایک جگہ پہ آپ ان کی بات نہیں مانی آپ نے، تو کیا کہتے ہیں آپ نے تو کبھی ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ اور اولاد کو دیکھا جائے کہ جب باپ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو اولاد کہتی ہے کہ ابا اگر آپ نے اپنے آپ کو سدھار لیا ہوگا نا تو آج ہمیں بھی یہ دن میں دیکھنے پڑتے، اور تو چھوڑیے اور سب باتیں چھوڑیے، ایک عالم دین، ایک بڑا سے بڑا مفتی جس نے پوری زندگی مسجد میں امامت کرتے ہوئے خطابت کرتے ہوئے گزاری، جب وہ ڈھیر عمر ہو گیا اب اس کی زبان اس کے ساتھ نہ دینے لگی اور اس کے دانت کام کرنا چھوڑ گئے، اب اس کی زبان چکراہٹ کا شکار ہو گئی، اب جب وہ بولتا تو سمجھ نہ آتی، تو انتظامیہ کے لوگوں نے کہا کہ امام صاحب اب آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے آپ
کہ یہ دنیا آپ کے ساتھ کبھی وفا نہیں کرے گی۔ جب اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے مفتی کو دنیا دھوکہ دے سکتی ہے کہ جس کے پیچھے کھڑے ہو کر کوئی زندگی نمازیں پڑھی، پوری زندگی اسے اپنا امام بنایا، اسے اپنا خطیب مانا اور آخری عمر میں اسے چھوڑ دیا، تو جب اس مفتی اور عالم کو دنیا نے چھوڑ دیا نا، تو آپ کے ساتھ بھی یہ رشتے نہیں نبھائیں گے۔ اس لیے اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے دنیا کے کام بن جائیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اللہ کو ہو جائیں، اور جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ حضرات گرامی، آج ہمارا رونا مہنگائی ہے، کام نہیں ملتا، کاروبار نہیں ہے، کوئی روزی کا ذریعہ نہیں ہے، تو ہم خود اپنے آپ کو ہی دیکھیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کتنی بار توبہ کی، اور توبہ کرتے بھی ہیں تو زبان سے، دل صاف نہیں دے رہا ہوتا، زبان کہہ رہی ہے کہ میں توبہ کر رہی ہوں، اور دل کہہ رہا تھا نہیں آج کا دوبارہ تو کرنا ہے، پھر پرسوں دوبارہ تو وہی کام کرنا ہے، دل میں یہ چل رہا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے۔ جب تک آپ کا دل آپ کی زبان کا ساتھ نہیں دے گا تو تب تک آپ کی توبہ نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی، جس دن پکی توبہ کر لی اور سارے کام صرف اللہ کی رضا پر چھوڑ دیے کہ جس میں میرا رب راضی میں اسی میں راضی، تو اس دن دنیا کے سارے کام بن جانے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، تو قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو پھر 40 سال گزر گئے، بارش نہیں برسی اور لوگوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی، 40 سال گزر گئے اور زمینیں بانجھ ہو گئی، فصلیں نہیں اگا رہی تھی۔ قرآن نے اس سارے کا تذکرہ فرمایا، جب قوم نے دیکھا کہ کھیتیاں تباہ ہو گئی، ہماری نسلیں تباہ ہو گئی اور ہمارا کاروبار نہیں چل رہے، بارشیں نہیں ہو رہی، پانی کی قلت ہے، تو چل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، لیکن مجبور ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ قرآن کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آج ہم لوگوں کے پاس مارے پھر رہے ہیں کہ حضرت وظیفہ بتائیے، کام نہیں ہو رہا، فلاں پریشانیاں ہیں، گھر میں جادو ہے، فلاں ہے، پریشانیاں بہت ہیں، بیماریاں ہیں، قرآن کے وظیفے پر عمل کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، انہ کان غفارا، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کے بعد وہ تمہارے پر بارشیں بھی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے بھی تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور دنیا میں تمہارے لیے باغ بھی پیدا فرما دے گا اور نہریں بھی جاری فرما دے گا۔ سب چیزوں کا حل دین کے اندر ہے۔ جب آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں، دین کے پیچھے بھاگیں، تو دنیا آپ کی طرف خود ہی آ جائے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 4 لوگ آئے حضرت حسن کے پاس۔ ایک نے کہا کہ حضرت اولاد نہیں، دوسرے نے کہا کہ حضرت زمین فصل نہیں اگاتی، تیسرے نے کہا کہ حضرت پانی نہیں ہے، اور چوتھے نے بھی اسی طرح اپنی مجبوری بیان کی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں کو ایک ہی جواب دیا کہ آپ لوگ رب کی بارگاہ میں توبہ کر۔ تو ایک بزرگ وہاں موجود تھے، انہوں نے حضرت حسن سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس 4 لوگ آئے، چاروں کے سوال الگ الگ تھے اور آپ نے چاروں کو ایک ہی جواب دیا۔ تو حضرت حسن نے فرمایا کہ یہ جواب میرا نہیں ہے، یہی جواب جب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لوگ چل کر آئے تھے، انہوں نے بارش کے بارے میں کہا، اولاد کے بارے میں کہا، زمین کی کھیتی کے بارے میں کہا، پانی کے بارے میں کہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ان چاروں سوالوں کے جواب میں ایک ہی جواب عطا فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب کریم تمام چیزوں کی کثرت تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں ہمارا کاروبار چلے، ہمارے روزی کے اسباب پیدا ہوں، ہمارے پریشانیاں دور ہوں، گھر میں سکھ ہو، چین ہو، سکون ہو، بیماریاں ختم ہو جائے اور سارے امراض ختم ہو جائیں،
تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے، اور پھر ہمارا رب جو چاہتا ہے جب ہم وہ کریں گے تو رب کریم ہمارے لیے دنیا کے اندر اسباب کو پیدا فرما دے گا۔ حضرت گرامی، ایک بزرگ تھے حضرت بشر حافی، ان کے بارے میں آتا ہے وہ شرابی تھے۔ ایک دن وہاں پر امام کاظم گزر رہے تھے۔ امام کاظم جب اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے گانوں کی آواز آ رہی تھی، اور وہ جو بشر حافی تھے وہ اندر ناچ رہے تھے۔ ایک کنیز باہر کھڑی تھی، امام کاظم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بشر حافی کا گھر ہے۔ فرمایا ان کے گھر سے گانوں کی آواز آ رہی تھی؟ کہا ہاں۔ پھر حضرت امام کاظم نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو بشر حافی ہیں یہ آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ یہ آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ تو اس کنیز نے کہا کہ بشر حافی تو آزاد ہیں۔ ظاہر کہ غلام تو پچھلے زمانے میں ہوتے تھے اور بشر حافی تو آزاد تھے۔ تو امام کاظم نے کہا یہی تو غلطی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد مان بیٹھے، حالانکہ وہ تو رب کے غلام ہیں۔ جب کنیز نے یہ بات سنی اور جا کر اندر بشر حافی کو بتائی تو بشر حافی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ جس طرح ایک خادم ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے حکم کا تابع دار ہوتا ہے کہ جب تک مالک کوئی حکم نہ کرے وہ غلام اپنے آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتا ہے اور اپنے آقا کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ بشر حافی کو سمجھ آ گیا کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں اپنے رب کا غلام ہوں اور مجھے اپنے رب کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب بشر حافی کو یہ بات سمجھ آئی تو اسی طرح اسی حالت میں جس میں وہ ناچ رہے تھے، چپل نہیں پہنی ہوئی تھی، الٹی طرف دوڑ پڑے اس بزرگ کے پیچھے، اور جب اس بزرگ کے پاس گئے اور اس بزرگ کا ہاتھ چوما اور کہا حضرت آج مجھے دنیا میں جینے کا سلیقہ بھی آ گیا اور طریقہ بھی آ گیا، اور اس بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے عبادت گزار بن گئے، اور پھر پوری زندگی کبھی بھی چپل نہیں پہنی، صرف اس لیے کہ جس دن میں چپل پہن لوں گا تو میں بھول جاؤں گا کہ میں نے توبہ کیوں کی تھی۔ اسی طرح بغیر چپل پہنے پوری زندگی زندہ رہے، اور جس دن وہ دنیا سے گئے تو اسی طرح چپل پہنے بغیر دنیا سے گئے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بشر حافی دنیا سے اس حال میں چلا گیا کہ پاؤں سے وہ ننگا تھا۔ تو حضرت گرامی، حضرت بشر حافی کی طرح آج سوچ لیجیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اپنے رب کے حکم کے تابع ہیں۔ جس طرح ہمارا رب ہمیں حکم دے گا ہمیں وہ کرنا پڑے گا۔ ہمارا رب ہمیں حکم دے کہ آپ نماز پڑھیں اور پھر ہم نماز نہ پڑھیں، رب حکم دے کہ روزے رکھیں ہم روزے نہ رکھیں، رب حکم دے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں، قرآن پڑھائیں انہیں، ہم اپنے بچوں کو گانے سکھائیں اور فاحش کام سکھائیں، بے فضول کاموں میں انہیں لگائیں، لب گوئیوں میں انہیں دیکھنا پسند کریں، مسجد میں دیکھنا پسند نہ کریں، اور پھر ہم یہ چاہیں کہ رب تعالی ہمارے لیے رزق کے اسباب بھی غیب سے مہیا فرما دے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح غلام جب تک اپنے آقا کا، اپنا مالک کا وفادار نہیں ہوتا تو تب تک اس کا مالک اس کی طرف نہیں دیکھتا، تو اسی طرح جب تک ہم اپنے رب کے وفادار نہیں ہوں گے تو رب کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی، اور جس دن ہم رب کے سامنے اپنے آپ کو سمجھ گئے کہ ہم رب کے غلام ہیں، ان کا حکم کے تابع ہیں، تو اس دن دنیا کے ہمارے سارے کام حل ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیے، بزرگوں نے ایک بات لکھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کے پاس رہے اور 24 گھنٹے بادشاہ کی خدمت کرے، بادشاہ اسے انعام بھی دے، یہ بات توجہ سے سنیں، بادشاہ اسے انعام بھی دے اور ڈبل انعام دے کہ یہ میرا وفادار ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، 24 گھنٹے میری خدمت کرتا ہے، میرے بھائی کے گھر کی صفائی ستھرائی کا انتظام کرتا ہے، میرے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، میری جو چیزیں ہیں اندرونی بیرونی تمام کو یہ نظر میں رکھتا ہے، اور بادشاہ یہ سمجھ
سمجھ کر کہ یہ میرے ساتھ وفادار ہے، اسے انعام پہ انعام دیے جا رہا ہو، اور ایک دن بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ یہ غلام تو میرے لیے تو نہیں لے رہا تھا، یہ میرے گھر میں جو عورت ہے، جو کنیز ہے، یہ اس کو پسند کرتا تھا، اس کی وجہ سے میرے ساتھ رہ رہا تھا۔ تو اب مجھے بتائیے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ میں اسے اپنا وفادار سمجھ رہا تھا، یہ تو دھوکے باز نکلا، تو بادشاہ اس کا کیا حشر کرے گا؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ بادشاہ تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ایک بادشاہ اتنا غیور ہے کہ اسے پتہ چلے کہ یہ میرا وفادار نہیں تھا، دھوکے باز تھا، وہ بادشاہ اتنا غیرت مند ہے کہ وہ اس غلام کو زندہ نہیں چھوڑے گا، تو فرمایا میرا رب تو اس سے بھی بڑا رحمت کرنے والا ہے۔ تو جب کوئی بندہ رب کے ساتھ دھوکا کرے گا، اپنے آپ کو مسلمان کہلائے اور رب کے حکم کی فرما برداری نہ کرے، مسلمان کہلائے اور رب کا حکم نہ مانے، تو پھر اس کو وفادار تو نہیں کہا جائے گا۔ تو اس لیے آج ہی سے اپنے آپ کو بدلیے۔ یہ شب برات ہے، شب برات کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں اتنے ندامت کے آنسو بہے جائیں کہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندے پر ترس آ جائے اور رب العالمین اپنے فضل کی رحمتیں اس پر لگاتار برسانا شروع کر دے۔ تو حضرات گرامی، آج کی شب برات ہے، آج کی شب کے اندر ہی رب کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، اور رب کا وعدہ ہے کہ اس رات میں جو بندہ جو چیز میرے سے مانگتا ہے میں اسے عطا فرماتا ہوں۔ تو جب رب خود کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا، تو ظاہر ہے کہ بندہ مانگے گا تو رب ضرور دے گا۔ اس لیے ہمارے جو بھی معاملات ہیں، آج کی شب ہم رب کی بارگاہ میں بیان کریں۔ آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، کسی کی کوئی بھی پریشانی ہے وہ لوگوں میں بیان کرے گا کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، گھر میں یہ ہے، کاروبار میں یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، رشتہ داروں سے نہیں بنتی، وہ گھر میں ضرور بیان کرے گا، اہل محلہ سے بیان کرے گا، لیکن ہمارے لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یہی شکوے، یہی شکایتیں ایک بار رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر کر رب کے حضور پیش کیا جائے۔ تو جس دن یہ سارے معاملات، یہ ساری درخواستیں رب کے حضور پیش کی جائیں گی، تو وہ درخواستیں رب ضرور قبول فرمائے گا۔ آج ہماری آنکھیں خوش ہو گئی، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ہم اتنے نافرمان ہو گئے۔ حدیث میں فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ فرمایا اگر بندہ پہلے گناہ کے ساتھ ہی توبہ کر لے تو وہ نقطے ختم ہو جاتے ہیں، اور فرمایا اگر وہ گناہ کرتا ہی رہے، فرمایا ایک وقت آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا جب اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرات گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ایک خلاف اولا کام کیا تو زمین پر رب نے انہیں بھیجا، تو اللہ کی بارگاہ میں 300 سال روتے رہے، 300 سال روتے رہے، اور 300 سال کے بعد جا کر رب نے انہیں معافی عطا فرمائی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نبی ہو کر 300 سال روتے رہے، تو آج ہمیں عام آدمی ہو کر رب کی بارگاہ میں کتنا دل گرانا چاہیے، کتنا رونا چاہیے۔ جب ہم ندامت کا اظہار کریں گے، شرمندگی کا اظہار کریں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جو چیز ہم مانگیں گے وہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آج کی رات مانگیے، اور یہ مانگیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی نعمت عطا فرما۔ مانگیے، یہ مانگیے کہ یا الہ العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی عطا فرما۔ رب کی بارگاہ میں سوال کیجیے، لیکن یہ کیجیے کہ یا الہ العالمین ہمیں اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ چیزیں رب کی بارگاہ میں مانگیے، تو ان کے صدقے جب یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی نا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے بقایا نعمتیں بھی آپ کو عطا فرما دے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو بیان کیا گیا اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.